بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ باہر نکلو یہاں سے، کاشان کی گرجدار آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ عدیل جو چور نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، کاشان کے اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ کاشان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا کالر پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کوریڈور میں سنی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مسکان کے قدم وہیں رک گئے، جیسے کسی نے اس کے اعصاب پر ضرب لگائی ہو۔ وہ بیڈ کے کونے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ وہ میرا کزن ہے، تم اسے اس طرح دھکے نہیں دے سکتے۔ مسکان نے لرزتی آواز میں احتجاج کرنا چاہا۔ کاشان مڑا اور اسے دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں غصے کی تپش اب بھی باقی تھی۔ کاشان، جس کے تیکھے نکوش اور باروب آواز اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، جب وہ خاموش ہوتا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی سامنے والے کو مروب کر دی تھی۔ وہ جتنا دبنگ تھا، اس کی گفتگو میں اتنی ہی نبی تلی منطق ہوتی تھی۔ وہ تمہارا کزن بعد میں ہے، پہلے وہ ایک شکاری ہے جو موقع ملتے ہی تمہیں نوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کاشان نے سرد لہجے میں کہا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی آستینی اوپر چڑھانے لگا۔ مسکان نے گہرا سانس لیا اور اپنی خودداری کو سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ مسکان، جس کی معصومیت اور چہرے کی چمک اسے کسی خواب جیسی خوبصورتی عطا کرتی تھی، لیکن اس کی ان پرکشش آنکھوں کے پیچھے ایک ضدی اور ہمت والی لڑکی چھپی ہوئی تھی جو کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتی تھی۔ تمہارا یہ رویہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ دادی نے ہماری شادی کروائی ہے، مجھے تمہارا قیدی نہیں بنایا۔ مسکان نے تڑپ کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ کاشان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے میز پر رکھے پانی کے گلاس کو دیکھا اور کہا، دادی نے یہ رشتہ محبت میں نہیں، ایک ایسی شرط کے تحت جوڑا ہے جس کی قیمت تم ہو یا یہ ساری جائیداد۔ مسکان کے قدم وہیں تھم گئے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کاشان نے گلاس واپس رکھا اور کرسی پر ذرا آگے کو جھکا۔ سیدھی سی بات ہے مسکان، دادی کی جائیداد منتقل کرنے کے حتمی فیصلے کے مطابق اگر شادی کے پہلے 6 ماہ ہم دونوں نے ایک خوشگوار میاں بیوی کی طرح زندگی نہ گزاری تو اس گھر اور جائیداد کے تمام اہم شیئرز اور اختیارات عدیل اور پھپھو کے نام ہو جائیں گے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، کیا تم اپنی زندگی کا کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی ہو جسے میں نے ابھی ذلیل کر کے باہر نکالا ہے؟ مسکان کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ تو تم یہ سب اس جائیداد کے لیے کر رہے ہو؟ یہ رشتہ، یہ شادی، سب کچھ صرف ایک سودا ہے؟ صرف میرے لیے نہیں مسکان، تمہارے لیے بھی۔ کاشان نے لہجہ تھوڑا نرم کیا، مگر اس میں اب بھی ایک کاٹ تھی۔ اگر عدیل جیت گیا تو وہ سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے نکالے گا۔ وہ تم سے نہیں، اس طاقت سے پیار کرتا ہے جو اس جائیداد سے ملے گی۔ میں اسے یہ موقع نہیں دوں گا۔ مسکان نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ سراسر جبر ہے کاشان، تم مجھے ایک ایسے بندھن میں قید کر رہے ہو جس کی کوئی روح نہیں ہے۔ میں کسی معاہدے کی کٹھ پتلی بن کر نہیں رہوں گی۔ کاشان اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک آفر دے رہا ہوں، ایک عارضی جنگ بندی۔ 6 ماہ کا وقت ہے، دنیا کے سامنے ہم ایک مثالی جوڑا بنیں گے، لیکن اس کمرے کے اندر ہم صرف کزنز ہوں گے۔ نہ تم مجھ سے کوئی امید رکھنا، نہ میں تمہاری آزادی میں دخل دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ مسکان تذبذب کا شکار تھی۔ ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف عدیل جیسا لالچی انسان۔ کاشان کی بات میں منطق تو تھی، مگر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ میں تم پر یقین کیسے کروں؟ مسکان نے اسے دیکھا اور کہا، کل کو تم اپنی بات سے مکر گئے تو میرے پاس کیا راستہ ہوگا؟ کاشان کے چہرے پر ایک پراسرار اطمینان پھیل گیا۔ اس نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور مسکان کی طرف بڑھایا۔ اسی لیے ہم اس کا ایک پکا ثبوت ریکارڈ کریں گے، ایک ایسی ویڈیو جو صرف تمہارے پاس رہے گی۔ کاشان کی یہ تجویز مسکان کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کی الجھن کچھ کم ہوئی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کیمرہ آن کر کے ان دونوں کے درمیان رکھ دیا۔ کاشان نے ویڈیو میں ریکارڈنگ شروع کی۔ میں کاشان آج یہ اقرار کرتا ہوں کہ مسکان کے ساتھ میرا یہ رشتہ صرف 6 ماہ کا ایک معاہدہ ہے۔ اس کمرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ذاتی معاملات سے دور رہیں گے۔ یہ ویڈیو مسکان کے پاس ایک ضمانت کے طور پر رہے گی۔ مسکان نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں مسکان اس ڈیل کو صرف عدیل کے روکنے کے لیے قبول کر رہی ہوں۔ 6 ماہ بعد ہم اپنی راہ لینے میں آزاد ہوں گے۔ ویڈیو مکمل ہوئی تو مسکان نے اسے فوراً خفیہ فولڈر میں محفوظ کر لیا۔ اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا، جیسے اسے کوئی ڈھال مل گئی ہو۔
اب باہر چلو۔ کاشان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پھپھو اور عدیل نیچے بیٹھے طاق میں ہوں گے کہ کب ہمارے درمیان کوئی دراڑ نظر آئے۔ یاد رکھنا، اب سے ہماری زندگی کا سب سے بڑا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے۔ مسکان نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ آنسو تھے، مگر اب ان میں ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے، عدیل وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ان کے چہروں سے سچائی پڑھنا چاہتا ہو۔ بڑی دیر کر دی میاں بیوی نے، ہم تو سمجھے شاید اندر ہی کوئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ کاشان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مسکان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف ذرا قریب کیا۔ مسکان کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ جنگ نہیں عدیل، پیار بھری باتیں وقت لے لیتی ہیں۔ تمہیں شاید ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کاشان نے اسے دیکھا اور کہا، پھر وہ مسکان کو لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کی میز پر خاموشی تو تھی، مگر ایک عجیب سا تناؤ فضا میں موجود تھا۔ پھپھو، جن کی نظریں مسلسل مسکان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، مسکراتے ہوئے بولی، مسکان بیٹا، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ کاشان، اپنی بیوی کا خیال رکھو، دیکھو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ کاشان نے بڑے سلیقے سے ایک نوالہ بنایا اور مسکان کی طرف بڑھا کر دھیمی مگر پرکشش آواز میں کہا، لیجیے مسکان، سب دیکھ رہے ہیں۔ مسکان نے مجبوراً وہ نوالہ لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی کڑوی دوا نکل رہی ہو، لیکن دادی کے چہرے پر آتے اطمینان کی لہر دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ رات گئے جب وہ واپس کمرے میں آئے تو کاشان نے صوفے سے اپنا تکیہ اٹھایا۔ تم بیڈ پر سکون سے سو سکتی ہو، میں یہاں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ مسکان اسے دیکھتی رہی۔ تم واقعی اپنی بات پر قائم رہو گے؟ کاشان نے لائٹ بند کی اور صوفے پر لیٹ کر بولا، میں نے وعدہ کیا تھا مسکان، اور میرا وعدہ پتھر پر لکیر ہے۔ سو جاؤ، کل سے ہمیں اس سے بھی زیادہ مشکل اداکاری کرنی ہے۔ مسکان بیڈ پر لیٹ گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے فون میں وہ ویڈیو ایک ایسے ہتھیار کی طرح تھی جو اسے تحفظ کا احساس دے رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ اداکاری اس کی اصل زندگی کو ہی نہ بدل ڈالے۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتے کے لیے نیچے آئے تو عدیل کی نظریں مسلسل مسکان کے فون پر تھیں جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے جو اسے جائیداد تک پہنچ جا سکتا ہے۔ کاشان نے عدیل کی چالاک نظریں بھانپ لیں اور مسکان کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے بولا، جان، اپنا فون اٹھاؤ، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جان کا لفظ سن کر مسکان کے ہاتھ سے نوالہ گرتے گرتے بچا، مگر اس نے کمال مہارت سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ عدیل غصے سے لال پیلا ہو گیا، جو کاشان کے لیے ایک جیت تھی۔ ناشتے کے بعد جب کاشان گھر سے نکلنے لگا تو عدیل نے باہر اس کا راستہ روکا اور بولا، تم چاہے جتنا بھی ناٹک کر لو کاشان، میں جانتا ہوں کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ میں بہت جلد تم دونوں کی حقیقت سب کے سامنے لے آؤں گا۔ کاشان اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، کوشش کر کے دیکھ لو عدیل، لیکن یاد رکھنا، شکاری جب خود جال میں پھنستا ہے تو اس کا نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ کاشان گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا، جبکہ عدیل وہیں کھڑا انتقام کے منصوبے بنانے لگا۔ اسے اب کسی بھی طرح مسکان کے اس فون تک پہنچنا تھا جہاں اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھپا ہے۔ کھیل اب اپنی پوری شدت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ آنے والے دن مسکان کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھے۔ ہر صبح اسے ایک نئی مسکراہٹ اوڑھنی پڑتی اور وہ ہر رات اپنے فون میں موجود اس ویڈیو کو دیکھ کر خود کو تسلی دیتی۔ کاشان اپنے وعدے کا پکا تھا۔ اس نے کمرے کی تنہائی میں کبھی مسکان پر اپنا حق جتلانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن سب کے سامنے وہ ایک بے حد خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور اس ڈرامے میں دونوں اتنے ماہر ہو گئے کہ کبھی کبھار مسکان کو خود بھی سچ اور جھوٹ کا فرق مٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کشمکش میں 5 ماہ کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، مگر اس گھر کی فضاؤں میں چھپا تناؤ آج بھی ویسا ہی تھا۔ ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی، جہاں روایتی ہنسی مذاق تو تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی کڑواہٹ صرف چند لوگ ہی جانتے تھے۔ کاشان بیٹا، یہ آملیٹ تو چکھو، مسکان نے آج خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھپھو نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ پلیٹ آگے کی، مگر ان کی نظریں کاشان کے چہرے کے تاثرات پر جمی تھیں۔ کاشان نے مسکان کی طرف دیکھا اور کہا، میری پسند کا خیال رکھنے کے لیے شکریہ مسکان۔
उसने बड़े प्यार से मुस्कान का हाथ थामा। मुस्कान ने जवाबन मुस्कुरा कर सर हिला दिया। आपको पसंद आ जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। फूफो और अदील ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हसद की आग साफ ज़ाहिर नजर आ रही थी। उन 5 महीनों में काशान और मुस्कान की केमिस्ट्री इतनी मजबूत हो चुकी थी कि किसी को शक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो दोनों अदाकारी में इस कदर माहिर हो गए थे कि अब उन्हें एक दूसरे के इशारे समझने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अदील ने दांत पीसते हुए अपनी चाय का कप उठाया और बोला, मानना पड़ेगा काशान, तुम दोनों की जोड़ी तो मिसाल बन गई है। 5 महीने गुजर गए और एक बार भी कोई ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। काशान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जहाँ इज्जत और समझौता हो अदील, वहाँ आवाज़ें नहीं उठती। तुम शायद इस रिश्ते की गहराई नहीं समझ सकते। नाश्ता ख़त्म हुआ तो दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, मुस्कान ने एक लंबा सांस लिया और सोफे पर ढेर हो गई। उफ, ये एक्टिंग किसी दिन मेरी जान ले लेगी। मुस्कान ने अपना माथा मसला। काशान ने अपनी घड़ी उतारी और मेज़ पर रखी। सिर्फ 1 महीना और मुस्कान, उसके बाद तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। काशान ने कमरे का जायज़ा लिया। उसकी हर चीज़ अपनी जगह पर तरतीब से रखी हुई थी, जबकि मुस्कान का दुपट्टा बेड के एक कोने पर पड़ा था और उसके सैंडल कमरे के बीचों बीच थे। काशान को तरतीब का जुनून था और मुस्कान को बेतरतीबी से प्यार था। मुस्कान, क्या तुम अपना सामान कभी जगह पर नहीं रख सकती? काशान ने बेजार होकर कहा। मुस्कान ने उसे देखा और कहा, काशान, तुम इंसान हो या कोई मशीन? हर चीज़ को इंच के हिसाब से रखना ज़रूरी है क्या? थोड़ी लापरवाही भी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। काशान ने दुपट्टा उठाकर बेड की साइड पर रखा और बोला, लापरवाही और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। मुझे सफाई पसंद है, तुम्हें पता है। मुस्कान हंसी और बोली, और मुझे आज़ादी पसंद है। तुम अपनी फाइलों को जैसे सजाते हो, मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम सोते हुए भी सीधे नापे हुए जाविये में न लेटते रहो। काशान ने उसे देखा और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कम अज़ कम मैं तुम्हारी तरह कमरे को मछली मंडी तो नहीं बनाता। उनकी ये तकरार अब पहले जैसी तल्ख नहीं रही थी। उसमें अब एक दूसरे की आदत पर हल्का फुल्का मज़ा शामिल हो गया था। गुस्से की जगह अब एक अनकही अपनाहत ने ले ली थी। काशान कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा तो उसे दरवाजे के पास कुछ आहट महसूस हुई। उसने इशारे से मुस्कान को खामोश रहने को कहा और दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अचानक दरवाज़ा खोला, अदील लड़खड़ा कर अंदर गिरते गिरते बचा। अदील ने खुद को संभाला और झूठी हंसी हंसकर बोला, वो मैं बस गुजर रहा था, मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ चाहिए हो। काशान ने अदील का रास्ता रोका और बोला, तुम्हें क्या लगता है अदील, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारी इन सस्ती हरकतों को ना समझ सकूं? दरवाज़ों पर कान लगाना अब तुम्हारा नया मशगला है। अदील का चेहरा फक हो गया। तुम गलत समझ रहे हो काशान, मैं तो बस तुम बस दलील होने के बहाने ढूंढ रहे हो। काशान ने सख्त लहजे में उसकी बात काटी। आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपने कमरे के आसपास भी देखा तो दादी को तुम्हारी असलियत बताने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ से दफा हो जाओ। अदील वहां से जलील होकर निकल गया। उसकी आंखों में इंतकाम की आग अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो जान चुका था कि बातों से कुछ नहीं होगा। उसे वो सबूत चाहिए था जो मुस्कान के फोन में था। शाम हुई तो आसमान बादलों से भर गया। ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। मुस्कान बालकनी में खड़ी बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर महसूस कर रही थी। काशान 2 कप चाय लेकर वहां गया। चाय पियोगी? काशान ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। मुस्कान ने हैरत से उसे देखा और कहा, शुक्रिया, आज बड़ा प्यार आ रहा है। काशान उसके साथ रेलिंग से लगकर खड़ा हो गया और दूर बारिश में धुलते हुए दरख्तों को देखने लगा। बस मौसम अच्छा था, सोचा दुश्मनी थोड़ी देर के लिए मौतल कर दी जाए। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। ये पहली बार था कि वो एक दूसरे के साथ इतने पुरसुकून अंदाज में बैठे थे। अना की वो ऊंची दीवार जो उनके दरमियान थी, आज बारिश की बूंदों के साथ थोड़ी थोड़ी पिघल रही थी। तुम्हें याद है काशान? मुस्कान ने अचानक पूछा। बचपन में जब हम गांव जाते थे तो तुम हमेशा मेरी गुड़िया छुपा देते थे और मैं पूरा दिन रोती रहती थी। काशान हंसा, और तुम बदले में मेरी साइकिल के टायर की हवा निकाल देती थी। तुम शुरू से ही जिद्दी थी। मुस्कान ने उसे देखा और कहा, और तुम शुरू से ही अकड़ू थे।
مجھے یاد ہے ایک بار جب میں درخت سے گر گئی تھی تو سب ڈانٹ رہے تھے، مگر تم نے خاموشی سے مجھے پٹی باندھی تھی۔ تم تب بھی ایسے ہی تھے، اوپر سے سخت اور اندر سے۔ کاشان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اندر سے بھی ایسا ہی ہوں مسکان، حالات انسان کو سخت بنا دیتے ہیں۔ مسکان نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، کاش یہ سب ایکٹنگ نہ ہوتی، کاش ہمیں اس طرح معاہدے کے تحت نہ رہنا پڑتا۔ کاشان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کیسی تڑپ تھی جو کاشان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی مسکان، لیکن کبھی کبھی غلط راستے بھی صحیح منزل تک لے جاتے ہیں۔ اس لمحے ان کا پہلا حقیقی جذباتی تعلق قائم ہوا۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، بلکہ دو ایسے انسان تھے جو اپنی اپنی انا کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں وہیں کھڑے رہے، اپنے بچپن کی یادیں اور آج کی تلخیاں بانٹتے ہوئے۔ عدیل نیچے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکان کا وہ پرانا لیپ ٹاپ تھا جو اس نے اسٹور روم سے نکالا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان اپنی چیزوں کے معاملے میں خاصی لاپرواہ ہے۔ پچھلے ہی ہفتے اس کی نظر مسکان کی ایک پرانی ڈائری پر پڑی تھی جس میں اس نے لاپرواہی سے اپنے کچھ پاسورڈز لکھ رکھے تھے۔ اسی سراغ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک ریکوری سافٹ ویئر کی مدد سے مسکان کے کلاؤڈ اور ڈیجیٹل ڈیٹا تک پہنچنے کی راہ ہموار کر لی تھی، اور اب وہ بس ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کب اسے حتمی ایکسس ملے۔ ہنس لو کاشان، جتنا ہنسنا ہے، عدیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خوشی بہت جلد ماتم میں بدلنے والی ہے۔ اوپر بالکنی میں کاشان نے مسکان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ اسے بارش سے بچا سکے۔ یہ لفظ ایکٹنگ نہیں تھا، یہ ایک ایسا احساس تھا جو ان دونوں کے دلوں میں خاموشی سے جگہ بنا رہا تھا۔ مسکان نے کاشان کو دیکھا اور کہا، اگر 6 ماہ ختم ہو گئے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو کیا تم مجھے یاد رکھو گے؟ کاشان نے خاموشی سے اسے دیکھا اور کہا، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں مسکان جنہیں بھلانا چاہو تو بھی نہیں بھول سکتے، اور تم تو ایک ایسی یاد ہو جو میری عادت بن چکی ہے۔ چائے کے کپ خالی ہو چکے تھے مگر باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ عدیل کا بچھایا ہوا جال ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ شک کی وہ چنگاری جو عدیل نے سلگائی تھی اب ایک بڑے دھماکے کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ رات کی تاریکی میں جہاں بارش کا شور تھا، وہیں عدیل کے کمرے میں جلتی وہ نیلی لائٹ ایک نئی سازش کا پتہ دے رہی تھی۔ عدیل کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی تھیں۔ وہ مسکان کے کلاؤڈ اکاؤنٹ کے پاسورڈ تقریباً کریک کر چکا تھا۔ عدیل کے ذہن میں وہ پہلی رات کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب کاشان نے اسے دھکا دے کر باہر نکالا تھا تو وہ غصے میں بھرا ہوا وہاں سے نہیں گیا تھا۔ وہ دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر سے مسکان کی اونچی آواز آئی تھی، ویڈیو میرے فون میں رہے گی۔ بس یہی وہ فکرہ تھا جس نے عدیل کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ 5 مہینوں سے وہ اسی ویڈیو کی تلاش میں تھا، اور اب اس نے ایک ایسی ہیکنگ ایپ کا سہارا لیا تھا جو مسکان کے فون کا سارا ڈیٹا اس کے پرانے لیپ ٹاپ پر منتقل کر رہی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت اور کاشان، پھر تمہارا یہ کھیل سب کے سامنے ہوگا۔ عدیل نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے انٹر کا بٹن دبایا۔ اگلے دن گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی جہاں خاندان کے کچھ قریبی لوگ جمع تھے۔ دادی بہت خوش تھیں، لیکن عدیل کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ کاشان اور مسکان تقریب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ کاشان نے سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس میں وہ پہلے سے زیادہ پروقار لگ رہا تھا، جبکہ مسکان ہلکے گلابی لباس میں کسی پری جیسی معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ پھپھو نے مسکان کو دیکھا اور منہ بنا کر بولی، آج کل تو مسکان کی چمک ہی الگ ہے، کاشان نے تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ عدیل نے موقع پاتے ہی مہمانوں کے درمیان بیٹھ کر زہر اگلنا شروع کیا۔ پھپھو، یہ چمک اصل ہے یا صرف دکھاوا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سنا ہے کچھ رشتے صرف مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں۔ محفل میں تھوڑی خاموشی چھا گئی۔ کاشان جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے عدیل کی بات سن لی۔ وہ خاموشی سے عدیل کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مجبوری میں تو دشمنی نبھائی جاتی عدیل، رشتہ تو محبت سے ہی چلتا ہے، تمہارا تجربہ شاید تھوڑا کڑوا ہے۔ عدیل نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے بلند آواز میں کہا، محبت؟ کاشان، تم کسے بے وقوف بنا رہے ہو؟
ہم سب جانتے ہیں کہ مسکان اس شادی سے کتنی خوش تھی۔ شادی سے پہلے تو یہ تمہارا نام سننا پسند نہیں کرتی تھی، اور اب اچانک اتنی وفا۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں کچھ بہت بڑا چھپایا جا رہا ہے۔ عدیل کا اشارہ مسکان کے کردار اور ان کے رشتے کی سچائی پر تھا۔ وہاں موجود لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ مسکان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے لگا کہ شاید عدیل کو سب پتہ چل چکا ہے۔ کاشان نے مسکان کے کامتے ہوئے ہاتھ کو سب کے سامنے تھاما اور مضبوطی سے دبایا۔ وہ مسکان کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ عدیل اپنی حد میں رہو۔ کاشان کی آواز میں ایک ایسا روپ تھا کہ پورا حال خاموش ہو گیا۔ مسکان اس گھر کی عزت ہے اور میری زندگی کا بہترین فیصلہ بھی۔ اگر تمہیں اس کی وفا پر شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری پسند پر شک ہے، اور میری پسند پر انگلی اٹھانے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ دادی نے آگے بڑھ کر عدیل کو ٹوکا۔ عدیل، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ تم اپنے بھائی اور بھابھی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ عدیل نے کندھے اچکائے اور بولا، میں تو بس سچ جاننا چاہتا ہوں دادی۔ سچ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے۔ کاشان نے مسکان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا، اور اس سچ کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ عدیل وہاں سے پیر پٹکتا ہوا نکل گیا۔ کاشان کا یہ دفاع اتنا جاندار تھا کہ مہمانوں کے ذہنوں میں موجود شک کے بادل چھٹ گئے، لیکن مسکان کے دل میں ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تو مسکان خاموش رہی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چھائے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ کاشان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاشان، میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ مسکان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو، کاشان نے عام سے لہجے میں کہا۔ آج تم نے سب کے سامنے میرا جو دفاع کیا وہ کیا تھا؟ وہ بھی اس معاہدے کا حصہ تھا؟ مسکان کی آواز میں ایک عجیب سی بےچارگی تھی۔ کاشان نے اسے دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ اٹھا اور مسکان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کیا چاہتی تھی کہ میں عدیل کے سب کے سامنے تماشا بنانے دیتا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مسکان نے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کہا کہ میں تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوں۔ یہ تو ڈیل میں نہیں لکھا تھا۔ کاشان نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، اداکاری کرتے کرتے مجھے کبھی کبھی سچ اور جھوٹ کا فرق بھولنے لگا مسکان۔ تم نے دیکھا نہیں دادی کتنی خوش تھیں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ان کی خوشی چھین لی جائے؟ مسکان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے کاشان چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم صرف دادی کے لیے کر رہے ہو یا؟ کاشان نے بات کاٹ کر کہا، مسکان تم بہت تھک گئی ہو، سو جاؤ، کل ہمیں دادی سے ملنے جانا ہے۔ وہ پلٹ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مسکان وہیں کھڑی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاشان بدل رہا ہے۔ وہ کاشان جو پہلے ہر بات میں منطق ڈھونڈتا تھا اب جذباتی ہو رہا تھا، یا شاید یہ صرف اس کا وہم تھا۔ اگلی صبح دادی نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ میرے بچوں، ان 5 مہینوں میں تم دونوں نے مجھے اتنی خوشی دی ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ کاشان نے دادی کے ہاتھ چومے اور بولا، آپ کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے دادی۔ دادی نے تکیے کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا اور ان کی طرف بڑھایا۔ یہ تم دونوں کے لیے میرا تحفہ ہے، ہنی مون کے ٹکٹ۔ میں چاہتی ہوں کہ 6واں مہینہ شروع ہونے سے پہلے تم دونوں کچھ وقت تنہائی میں گزارو۔ مسکان اور کاشان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ایک نیا موڑ تھا۔ اگر وہ اس ہنی مون پر جاتے ہیں تو انہیں 24 گھنٹے ایک ساتھ رہنا پڑے گا، جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ عدیل جو دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے یہ بات سن لی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرزنے لگا۔ جائیداد مکمل طور پر اس کے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عدیل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے وہ ویڈیو آج ہی حاصل کرنی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ڈاؤن لوڈنگ 95% لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ فون کا سیف فولڈر کریک کرنے کے بہت قریب تھا۔ ادھر کمرے میں مسکان پریشان تھی۔ کاشان، ہم ہنی مون پر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں پر تو ہر وقت ہم ساتھ ہوں گے۔ کاشان نے سکون سے کہا، ہمیں جانا پڑے گا مسکان۔ اگر ہم نے انکار کیا تو عدیل کا شک سچ میں بدل جائے گا۔ ویسے بھی وہاں صرف میں اور تم ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کمرے میں ہوتے ہیں۔ مسکان نے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟
کس بات سے؟ کاشان نے پوچھا۔ اس بات سے کہ کہیں ہم اس اداکاری کو حقیقت نہ مان لیں، مسکان نے دبی آواز میں کہا۔ کاشان خاموش ہو گیا۔ اس نے مسکان کے چہرے پر چھائے فکر کو دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ مسکان کی فکر جائز تھی۔ ان کے درمیان جو دیوار تھی اس میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور اب ان دراڑوں سے جذبات کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ خوف زدہ ہونا چھوڑ دو مسکان، کاشان نے اس کا راستہ روکا اور بولا، جب تک وہ ویڈیو تمہارے پاس ہے تم محفوظ ہو۔ وہ نکل گیا لیکن مسکان وہیں کھڑی اپنے فون کو دیکھتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا وہی تحفظ اب عدیل کی پہنچ میں آنے والا تھا۔ عدیل کے کمرے میں کمپیوٹر کی سکرین پر ایک باریک سی پٹی تیزی سے بھر رہی تھی۔ عدیل کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف کسی کی بربادی کا سوچ کر آتی ہے۔ اچانک ایک ہلکی سی بیپ ہوئی اور سکرین پر لکھا آیا، ایکسس گرانٹڈ، رسائی مل گئی۔ عدیل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے وہ فولڈر کھولا جس کا نام مسکان نے بہت چالاکی سے پرانی یادیں رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر صرف ایک ویڈیو فائل موجود تھی۔ عدیل نے کانپتے ہاتھوں سے ماؤس پر کلک کیا۔ ویڈیو چل پڑی۔ سکرین پر کاشان اور مسکان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کاشان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، میں کاشان یہ اقرار کرتا ہوں کہ مسکان کے ساتھ میرا یہ رشتہ صرف 6 ماہ کا ایک معاہدہ ہے۔ عدیل نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مل گیا، آخر کار مجھے وہ ثبوت مل گیا جس پورے گھر میں آگ لگا دے گا۔ کاشان اب تمہاری یہ شرافت اور تمہاری یہ جائیداد سب خاک میں مل جائے گی۔ اس نے فوراً وہ ویڈیو اپنے فون میں ٹرانسفر کی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ابھی اسی وقت دادی کے پاس جائے اور ان کا بھانڈا پھوڑ دے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور تیز قدموں سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کوریڈور کے موڑ پر ہی اسے کاشان کھڑا ملا۔ کاشان نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی، جیسے وہ وہیں اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اتنی رات گئے کہاں کی تیاری عدیل؟ کاشان نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ عدیل نے فون اپنی جیب میں چھپایا اور ایک فاتحانہ انداز میں بولا، کاشان اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری وہ ڈیل، وہ ویڈیو اور وہ جھوٹ سب اب میری مٹھی میں ہے۔ میں دادی کو بتانے جا رہا ہوں کہ تم نے ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ کاشان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں آیا۔ اس نے کتاب بند کی اور پرسکون لہجے میں کہا، لائبریری میں آؤ عدیل، وہاں سکون سے بات کرتے ہیں۔ دادی سو رہی ہیں، انہیں جگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ عدیل نے سوچا کہ شاید کاشان اب اس کے پاؤں پڑے گا، اس لیے وہ اکڑ کر لائبریری کی طرف چل دیا۔ لائبریری میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کاشان اندر آیا اور میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کاشان نے کہا۔ عدیل نے اپنا فون نکالا اور وہ ویڈیو پلے کر کے میز پر رکھ دی۔ یہ دیکھو، اس کے بعد تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچے گا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کاشان نے گہرا سانس لیا اور مسکرا کر عدیل کو دیکھا۔ ویڈیو تو بہت اچھی ہے عدیل، تمہاری محنت رنگ لائی، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر تم یہ ویڈیو دادی کو دکھاؤ گے تو تمہارا اپنا کیا بنے گا؟ عدیل نے طنز سے کہا، میرا کیا بنے گا؟ میں تو ہیرو بنوں گا دادی، تمہیں گھر سے نکال دیں گی اور جائیداد میرے نام کر دیں گے۔ کاشان نے میز کی دراز کھولی اور ایک نیلی فائل نکال کر عدیل کے سامنے پھینک دی۔ اسے پڑھو، پھر ہیرو بننے کا سوچنا۔ عدیل نے حیرانی سے فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتا گیا اس کے چہرے سے رنگت اڑنے لگی، اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ عدیل کی آواز میں اب وہ پہلی والی اکڑ نہیں تھی۔ یہ تمہاری وہ چوریاں ہیں جو تم نے پچھلے 2 سال سے ہمارے فیملی بزنس میں کر رہے ہو۔ کاشان کا لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم بہت بڑے ہیکر ہو اور تمہاری ان ہیرا پھیریوں کا مجھے علم نہیں ہوگا۔ میں پچھلے کئی ماہ سے تمہاری ہر ٹرانزیکشن پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بس مجھے ان کھاتوں کے حتمی اور ٹھوس ثبوت درکار تھے جو مجھے آج صبح ہی مل گئے ہیں۔ تم نے مختلف اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپے غائب کیے ہیں اور تم یہ بھول گئے کہ اس بزنس کا ہر ایک روپیہ میرے دستخط کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ عدیل نے فائل میز پر پٹخ دی اور بولا، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے یہ جعلی کاغذات بنوائے ہیں۔ کاشان اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جعلی کاغذات عدالت میں نہیں چلتے عدیل۔ میرے پاس ان تمام ٹرانزیکشنز کے ثبوت موجود ہیں جو تمہارے پرسنل اکاؤنٹ میں گئی ہیں۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ تم وہ ویڈیو دادی کو دکھاؤ،
नतीजा ये होगा कि दादी शायद मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं उसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगा और तुम जेल जाओगे। तुम्हारी माँ जो पहले ही बीमार रहती है, वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि उनका इकलौता बेटा एक चोर है। अदील खामोश हो गया। उसकी सांसें फूलने लगी थी। काशान ने बात जारी रखी। दूसरा रास्ता ये है कि तुम अभी इसी वक्त ये वीडियो डिलीट करो और कल सुबह इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। मैं ये फाइल जला दूंगा और किसी को तुम्हारी चोरी का पता नहीं चलेगा। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, एक दूसरे की बर्बादी। तुम मुझे गिराओगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। बोलो, क्या मंजूर है? दरवाजे के बाहर खड़ी मुस्कान जो ये सब बातें सुन रही थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि काशान उसके लिए और उस घर की इज्जत के लिए इतना बड़ा बोझ उठाए हुए था। जिस काशान को वो सिर्फ जायदाद का भूखा समझती थी, वो तो उसकी ढाल बनकर खड़ा था। अदील ने हारी हुई जवारी की तरह अपना सर झुका लिया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और काशान के सामने वो वीडियो डिलीट कर दी। क्लाउड से भी मिटाओ इसे, काशान ने हुक्म दिया। अदील ने वही किया जो काशान ने कहा था। जब सब कुछ साफ हो गया तो काशान ने वो फाइल उठाई और मेज पर रखे लाइटर से उसे आग लगा दी। कागजों को जलता देखकर अदील की उम्मीदें भी राख हो रही थी। अब जाओ यहाँ से, कल सुबह तुम्हारा सामान इस घर में नजर नहीं आना चाहिए, काशान ने सर्द लहजे में कहा और खिड़की की तरफ मुड़ गया। अदील एक लफ्ज कहे बगैर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। वो इतना टूट चुका था कि उसे अपने कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब अदील चला गया तो मुस्कान अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काशान ने उसे देखा तो एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर खामोश रहा। काशान, मुस्कान ने रोते हुए कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम उससे पहले भी तो रोक सकते थे। काशान ने मेज पर पड़ी राख को देखा और कहा, मैं उसके खिलाफ ठोस सबूत जमा कर रहा था मुस्कान, और मैं चाहता था कि उसे यह एहसास हो सके कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मुस्कान उसके करीब आई और बोली, और वो वीडियो? तुमने अपनी जायदाद को खतरे में डाला, सिर्फ मेरे लिए? काशान ने मुस्कान को देखा। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली सख्ती नहीं थी। उसने नरमी से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था मुस्कान कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जायदाद तो आनी जानी चीज है, लेकिन किसी का मान टूट जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। मुस्कान को ऐसा लगा जैसे उसे आज पहली बार काशान की असल शख्सियत नजर आई हो। वो जिसे पत्थर समझती थी वो तो एक ऐसा जौहर था जो सबकी हिफाजत कर रहा था। उसकी अनाज जो अब तक एक दीवार बनकर खड़ी थी, वो बुरेत के ढेर की तरह गिर चुकी थी। मुझे माफ कर दो काशान, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुस्कान ने सर झुकाकर कहा। काशान ने एक लंबा सांस लिया और कहा, माफी की जरूरत नहीं है मुस्कान, हम दोनों ही इस मुआहदे में कैद थे, लेकिन आज वो कैद खत्म हो गई। अब अदील का कोई डर नहीं है और ना ही कोई वीडियो बाकी है। मुस्कान ने उसे देखा और कहा, लेकिन क्या ये मुआहिदा वाकई खत्म हो गया? काशान खामोश रहा। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर यह खामोशी पहले वाली तलखी से भरी नहीं थी। उसमें अब एक अनकही अपनायत और एहतराम शामिल था। वो दोनों रात के उस आखिरी पहर में एक दूसरे के सामने खड़े थे। बाहर बारिश रुक चुकी थी और परिंदों की चहचहाहट शुरू होने वाली थी। ये एक नई सुबह का आगाज था जहां कोई राज बाकी नहीं रहा था। काशान ने मुस्कान से कहा, अब जाकर आराम करो, बहुत थक गई हो तुम, कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। मुस्कान ने सर हिलाया और बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर वो बेड पर लेट गई, मगर उससे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार काशान के वो जुमले याद कर रही थी जो उसने अदील से कहे थे। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होती, बल्कि वो तो खामोश हिफाजत और कुर्बानी का नाम है। दूसरी तरफ काशान लाइब्रेरी में अकेला बैठा रहा। उसने वो वीडियो तो ख़त्म कर दी थी, लेकिन अपने दिल में उठने वाले जज्बात को कैसे ख़त्म करता? वो जानता था कि अब 6 माह की वो मुद्दत ख़त्म होने के करीब है और उसे अब कोई ना कोई बड़ा फैसला करना होगा। अगली सुबह जब सूरज तलु हुआ तो घर की फ़ज़ा बदली बदली सी थी। अदील अपना सामान लेकर खामोशी से जा चुका था। दादी नाश्ते की मेज़ पर बैठी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मुस्कान जब नीचे आई तो उसकी नज़रें काशान को तलाश करने लगी। काशान दादी के पास बैठा कुछ बातें कर रहा था।
مسکان نے ان کے قریب جا کر کہا، صبح بخیر دادی۔ دادی نے مسکان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا، آج تو تم بہت فریش لگ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ مسکان نے کاشان کی طرف دیکھا جس نے ایک شرارتی نظر مسکان پر ڈالی اور بولا، خاص بات تو ہے دادی، مگر وہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ دادی ہنسنے لگی مگر مسکان کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ آج 6 ماہ کی وہ طویل مدت ختم ہو رہی تھی جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو ایک معاہدے میں جکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے مگر لبوں پر تالے لگے تھے۔ اب کوئی ویڈیو نہیں تھی جس کا ڈر ہو، کوئی عدیل نہیں تھا جو بلیک میل کرے، اور جائیداد کا وہ خطرہ بھی ٹل چکا تھا جو اس رشتے کی بنیاد بنا تھا۔ اب اگر کچھ باقی تھا تو وہ صرف خاموشی تھی جو شاید ان کی انا کی آخری دیوار تھی۔ کاشان بیڈ کے کونے پر بیٹھا اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا جبکہ مسکان صوفے پر بیٹھی خالی نظروں سے فرش کو تک رہی تھی۔ 6 مہینے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، بلکہ دشمن تھے، مگر آج وہ ایک دوسرے کی ہر عادت سے واقف ہو چکے تھے۔ مسکان جانتی تھی کہ کاشان کو اپنی کافی میں کتنا میٹھا پسند ہے، اور کاشان کو معلوم تھا کہ مسکان جب پریشان ہوتی ہے تو اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹنے لگتی ہے۔ مسکان نے گہرا سانس لیا اور خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے الماری کھولی اور اپنا وہ بڑا سا بیگ نکالا جو وہ 6 ماہ پہلے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے نکالنا شروع کیے اور انہیں بیگ میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ کاشان نے اسے دیکھا اور کہا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مسکان نے کپڑوں کو بیگ میں رکھتے ہوئے جواب دیا، معاہدہ ختم ہو چکا ہے کاشان، آج آخری دن ہے۔ میں نے دادی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ کاشان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک دم سے درد کی ایک لہر اٹھی مگر اس کی انا نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ فیصلہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا کاشان۔ مسکان نے رک کر اسے دیکھا۔ یہ تو صرف ایک معاہدہ تھا، یاد ہے نا؟ مسکان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ایک جوڑا ٹھیک سے طے نہیں ہو رہا تھا مگر وہ اپنے ہمت جٹا کر خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے کاشان کی طرف دیکھا تو شاید اس کے آنسو چھلک پڑیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کاشان اس سے روکے، اسے کہے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے، مگر کاشان کا خاموش چہرہ اسے مزید تکلیف دے رہا تھا۔ کاشان اپنی جگہ سے اٹھا اور مسکان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسکان نے ایک اور کپڑا بیگ میں رکھنا چاہا تو کاشان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ مسکان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا مگر اس کے آنسو بیگ پر گرنے لگے۔ رکو مسکان، کاشان کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو مسکان نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مسکان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر کاشان کی گرفت مضبوط تھی۔ کیوں روک رہے ہو؟ اب تو کوئی شرط باقی نہیں رہی۔ تم نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی تھی جس کی وجہ سے ہم ساتھ تھے۔ کاشان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں مسکان، میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی کیونکہ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک بات جو میں نے ڈیلیٹ نہیں کی وہ تمہاری تصویر ہے جو میرے دل میں نقش ہو چکی ہے۔ مسکان نے حیرت سے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھا۔ کاشان کی آنکھوں میں جس کی پیاس تھی اسے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاہدے سے بہت پہلے تمہارا ہو چکا تھا، کاشان نے جذباتی ہو کر کہا۔ وہ انا، وہ شرط، وہ سب صرف ایک پردہ تھا۔ میں نے تمہیں عدیل سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں پانے کے لیے وہ سب رسک لیے تھے۔ میں نے وہ ویڈیو اس لیے مٹائی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے رشتے کی بنیاد کسی مجبوری پر ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی مرضی سے میرے پاس رکو۔ مسکان کی انا اب مکمل طور پر ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سر کاشان کے کندھے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم اتنے بے رحم کیوں ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہر روز اس ڈر میں جی رہی تھی کہ آج کا دن ہمارا آخری دن ہوگا۔ کاشان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور نرمی سے بولا، میں ڈرتا تھا مسکان، مجھے لگتا تھا کہ شاید تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میری یہ منطق اور میرا یہ روکھا پن تمہیں مجھ سے دور کر دے گا، مگر آج جب تم جا رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ مسکان نے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی کاشان، میں نے وہ بیگ صرف اس لیے نکالا تھا تاکہ تم مجھے روک سکو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا تمہارے
میرے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کاشان مسکرایا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ تم بہت ضدی ہو مسکان، بالکل پہلے دن جیسی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور دادی اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے وہ کوئی بہت بڑا راز جانتی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور تھوڑا شرما گئے۔ دادی ان کے پاس آئیں اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو آخر کار تم دونوں نے اپنی انا چھوڑ ہی دی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا یہ طریقہ کام کر جائے گا۔ کاشان اور مسکان نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ مطلب؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ دادی نے ان دونوں کے ہاتھ تھامے اور کہا، میرے بچوں، آج میں تم دونوں کو کچھ ایسا بتانا چاہتی ہوں جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ مسکان اور کاشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دادی کے لہجے میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے ان دونوں کو حیران کر دیا۔ وہ خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ان کے دل کی کوئی بات پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر یہ وہ سکون نہیں تھا جو کسی طوفان سے پہلے ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی فیصلے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دادی ہنس پڑی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، جائیداد کی وہ شرط، وہ فیصلہ، وہ سب صرف ایک بہانہ تھا۔ جائیداد تو پہلے ہی تم دونوں کے نام تھی۔ عدیل کا جائیداد کا کوئی حصہ ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس میں نے ایک ڈرامہ رچا رکھا تھا تاکہ تم دونوں قریب آ سکو۔ کاشان حیران رہ گیا۔ دادی، آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا؟ ہاں، دادی نے شرارت سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ تم دونوں اتنے ضدی ہو کہ جب تک کوئی بڑی وجہ نہیں ہوگی تم ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھو گے۔ عدیل کی لالچ اور وہ شرط صرف تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے لانے کا راستہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جب تم ایک ساتھ رہو گے تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو پہچان لو گے۔ مسکان نے دادی کو گلے لگا لیا۔ دادی، آپ نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دادی نے مسکان کے گال تھپ تھپائے اور کہا، کچھ ختم نہیں ہوا بیٹا، سب کچھ تو اب شروع ہوا ہے۔ عدیل ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ گھر تمہارا ہے اور یہ خوشیاں بھی تمہاری ہیں۔ کاشان نے دادی کا شکریہ ادا کیا اور مسکان کی طرف دیکھا۔ آج ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی شرط نہیں تھی۔ آج وہ صرف ایک دوسرے کے تھے، ایک ایسی محبت میں بندھے ہوئے جو انا کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ کاشان مسکان کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، تو بیگم مسکان، اب کیا خیال ہے؟ سامان واپس الماری میں رکھنا ہے یا ابھی بھی جانے کا ارادہ ہے؟ مسکان نے ایک شرارتی نظر اس پر ڈالی اور بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سامان تو رکھا جائے گا مگر ایک شرط پر۔ کاشان نے مسکرا کر پوچھا، اب کون سی شرط؟ شرط یہ ہے کہ اب تم کبھی مجھے تکاری کرنے کا نہیں کہو گے۔ اب جو بھی ہوگا سچ ہوگا۔ مسکان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کاشان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، منظور ہے۔ اب سے ہماری زندگی میں صرف سچ ہوگا، اور وہ سچ یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دادی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا شرازہ بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ باہر سورج اب پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے وہ ان کی نئی زندگی کی گواہی دے رہا ہو۔ کاشان اور مسکان بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکنی جہاں انہوں نے بارش میں چائے پیتے ہوئے اپنی یادیں شیئر کی تھیں، آج وہاں کوئی اداسی نہیں تھی، صرف ایک خوبصورت مستقبل کی امید تھی۔ مسکان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کاشان، زندگی کتنی عجیب ہے نا۔ ہم جسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا ہمدرد نکلتا ہے۔ کاشان نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور بولا، اور کبھی کبھی ایک چھوٹی شرط ہمیں اس سچ تک لے جاتی ہے جسے ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دور افق کو دیکھنے لگے، جہاں ایک نئی زندگی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ اب ان کے درمیان وہ یعنی عدیل نہیں تھا، کوئی شرط نہیں تھی۔ اگر کچھ تھا تو وہ صرف ان کی اپنی ذات اور ایک لازوال محبت تھی۔ ان کی کہانی کا یہ سفر جو انا اور تکرار سے شروع ہوا تھا، اب ایک خوبصورت اعتراف پر ختم ہو رہا تھا۔ مگر یہ ختم نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک ایسے نئے باب کا آغاز تھا جہاں ہر لمحہ سچا اور ہر احساس خالص تھا۔ مسکان نے کاشان کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے کہا، شکریہ کاشان، مجھ سے ملانے کے لیے۔ کاشان نے اسے مزید قریب کر لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اب کبھی اس کے چہرے سے یہ مسکراہٹ نہیں چھینے گا۔ محبت جیت گئی تھی اور انا ہار چکی تھی۔
اس شام پورے گھر میں ایک عجب سا نور پھیلا ہوا تھا، جس سے دیواریں بھی ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ اب نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی شک، صرف ایک پرسکون احساس تھا جو ان دونوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اور یوں انا، شرط اور وہ کی یہ داستان اپنے منطقی اور خوبصورت انجام کو پہنچی۔